السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر رفیہ طور ہے۔ میں کلینکل آنکالوجسٹ ہوں اور میرا تعلق کینسر کے مریضوں سے ہوتا ہے۔ میرے پاس بہت سارے مریض ایسے بھی آتے ہیں جن کو بڑے پیشاب والی جگہ پہ بعض اوقات زخم یا پس یا اس کے علاوہ بعض اوقات خون آنے کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ اس چیز کے بارے میں الرٹ ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ کینسر میں تو تبدیل نہیں ہو جاتا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبض کی وجہ سے جب بڑا پیشاب کا عمل جو ہے وہ ایک روٹین سے ہٹ کر، یعنی روٹین میں تو لوگوں کو ایک عام عادت ہوتی ہے کہ ہر دوسرے دن بڑے پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگوں کو اگر یہ مسئلہ ہو جائے جس میں 2 سے 3 دن یا بعض اوقات 4 سے 5 دن تک بڑا پیشاب نہ آئے تو ان کو اس کے عمل میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تکلیف 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ بڑے پیشاب کی سختی کی وجہ سے جو بڑے پیشاب والی جگہ ہے وہاں پہ زخم بن جاتا ہے۔ اگر یہ سمپل زخم ہو، بالکل ایسے ہی زخم جو کسی بھی جگہ پہ اسکن پہ بن سکتا ہے اور اس میں کھرنڈ بن جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ فشر ہے۔ چونکہ اس بڑے پیشاب والی جگہ پہ ہوتا ہے اس لیے اس کو اینل فشر کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پہ ہمارے پسینے کے بہت غدود ہوتے ہیں اس کے ارد گرد۔ جب بڑا پیشاب کسی رکاوٹ سے ان میں سختی سے گزرتا ہے تو ان غدود میں بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے، اور انفیکشن کی وجہ سے اگر اس جگہ کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ زخم زیادہ سنگین بھی ہو جاتا ہے۔ اس زخم کا علاج جو ہے وہ ایک طرف تو دوائیوں کا استعمال ہے جو کہ کھانے کی حد تک ہوتی ہیں، کچھ دوائیاں لگانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جو اصل چابی ہے یا کنجی ہے اس کے علاج کی وہ یہ ہے کہ کانسٹیپیشن یا قبض کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ اپنی کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی کریں۔ جو 5 سے 6 چیزیں ہیں جو قبض کو نہ ہونے سے بچاتی ہیں۔ سب سے پہلا ہے ہمارا پانی کا استعمال۔ کم از کم 5 سے 8 گلاس پانی کا ڈیلی استعمال ہونا چاہیے۔ گرمیوں میں تو گرمی کی وجہ سے پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہی ہیں، لیکن سردیوں میں اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ پانی پینا ہے، اس سے یہ قبض کی شکایت ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ ہماری غذا میں ہری سبزیوں کا استعمال لازمی ہے۔ یہ ہمارے اندر کے سسٹم کو رواں رکھتی ہے، بہتر رکھتی ہے، اور اس میں فائٹو کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف کینسر سے بچاتے ہیں بلکہ ہماری آنتوں کی لائننگ کو، اندرونی لائننگ کو کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر رکھتے ہیں۔ تیسری بات ہے کہ ہماری غذا میں دودھ، دہی کا ہونا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو لیکٹوز انٹالرنس نہ ہو، وہ دودھ دہی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے وہ دودھ دہی کے بجائے دوسری چیزوں کا استعمال جاری رکھیں۔ جیسے ہم ان کے لیے کیلشیم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھجور، شہد کا استعمال بہترین ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہماری غذا میں کسی نہ کسی دلیے اور گندم کی چیز کا استعمال ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہماری آنتوں کی روانی میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ان چیزوں سے اینل فشر سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اچھا، پیری اینل فسچولا ہوتا ہے۔ پیری اینل فسچولا دراصل 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ فسچولا کا مطلب ہے کہ ایسا رابطہ جو جسم کے اندرونی اور بیرونی سکن کے ساتھ ہو، یعنی آنت کے اندر اور آنت کے باہر والا، یعنی جسم کے باہر والا جو سکن پہ ہے حصہ، اس کے درمیان اگر ایک رابطہ اسٹیبلش ہو جائے تو ہم اس کو پیری اینل فشر کہتے ہیں۔ جو ہمارے نارمل بڑے پیشاب کے آنے کا رستہ ہے وہ تو اینس ہے، جس کو مقعد بھی کہا جاتا ہے، جو نارمل ایک رستہ ہے۔ اگر اس رستے کے علاوہ کوئی بھی ایسا کنیکشن بن جائے جو بڑی آنت کے اور سکن کے درمیان ہو تو اس کو ہم پیری اینل فسچولا کہتے ہیں۔ اس کا علاج صرف اور صرف سرجری ہے۔ ہاں، اس کی پریونشن ہم کر سکتے ہیں۔ وہ پریونشن ہم غذا کی، کیونکہ یہ بنتے ہی اسی وقت ہیں جیسے فشر بنتے ہیں، اسی طرح اوقات قبض کی وجہ سے پیری اینل فسچولاز بھی بن جاتے ہیں، اور وہ فسچولا جو ہیں وہ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے
تو وہ بہت جان لیوا بھی بن سکتے ہیں، اور بعض اوقات جو اس جگہ پہ بٹکس میں ایپسس بن جاتے ہیں لوگوں کے، بہت زیادہ پس جمع ہو جاتی ہے، تو وہ ایک بہت سیریس کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو پیری اینل فسچولا اور پیری اینل یہ جو فسچولا ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن میں ہم ان کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یعنی جو بڑے پیشاب کے آنے کا عمل روکنے کا ہوتا ہے وہ ہم نہیں روک سکتے، یعنی یہ اس اسفنکٹر کے اوپر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو 100% آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن وہ فسچولا جو ہمارے کنٹرول کرنے والے اعضاء کے نیچے ہوتے ہیں، ان میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بعض اوقات ایسے طریقوں سے جو ایک او ٹی میں، مائنر او ٹی میں اس کو کریکشن کر کے، سرجری کر کے، مائنر سرجری ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات یہ بہت بڑے بڑے ایپسس اور آنتوں کے رکاوٹ کا، آنتوں میں بڑے پیشاب کی رکاوٹ کا ریزن بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا علاج بہت ضروری ہے، بر وقت علاج بہت ضروری ہے، اور اس میں بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ سرجن سے معائنہ ضرور کرا لیں اپنا، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بندہ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ آپ نے بازو دیکھ لیا، آپ نے زخم دیکھ لیا، لیکن بڑے پیشاب والی ایسی جگہ ہے کہ جس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں اور اس چیز کو ٹھیک کریں۔